فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العبدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت. اس آیت میں ایک معاشرتی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، نبی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی سنت کو بیان کیا گیا ہے، پنجتن کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور پنجتن کے مقابلے میں آنے والوں کی لعنت کو بیان کیا گیا ہے. یہ آیت قرآن مجید کی ایک روشن آیت ہے جو عنوان رکھتی ہے پنجتن کی عظمت کا. میں اور آپ مجلسیں اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھیں اور اپنی محبتوں میں ہر مجلس کے بعد کچھ اضافہ سا محسوس کریں. ہمارا جو تعلق اللہ رسول اور اللہ کے رسول کے گھرانے سے ہے، اس میں ہر مجلس کے بعد بہتری محسوس ہو تو سمجھیے کہ مجلس سے واپس آئے ہیں. اور اگر اسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پچھلی مجلس میں تھے تو شاید روایت تو ادا ہوئی ہے لیکن عبادت ادا نہیں ہوئی. ہمیں ان مجلسوں کے ذریعے سے اپنے قرب میں اضافہ کرنا ہے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ آیت جہاں اہل بیت کی عظمت کی آیت ہے، وہاں اللہ کا اہل بیت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے اسے بھی بتا رہا ہے. اللہ اہل بیت کو کتنا چاہتا ہے.
یہ میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں رہے کہ کوئی کام بھی بغیر مقصد کے نہیں ہوتا. آپ گھر سے چلے تو کسی غرض سے چلے ہوں گے. فلاں چیز خریدنے گئے، فلاں چیز دینے گئے، فلاں چیز لینے گئے، فلاں سے ملنے گئے، مجلس میں آ رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں. کوئی ہمارا کام ایسا نہیں ہے جو بغیر مقصد کے ہو. بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہے. اور اس مقصد کو فلسفے میں علت غائی کہتے ہیں. ہر کام کا ایک مقصد نہائی ہے، اور اس مقصد نہائی یا مقصد غائی تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ مقصد ہیں. وہ جتنے بھی مقصد رستے میں آتے ہیں وہ مقصد تو کہلاتے ہیں مگر مقصد غائی نہیں کہلاتے. مثال کے طور پر آپ کو مشہد مقدس سے امام رضا کی زیارت کے لیے جانا ہے، تو یہ آپ کا مقصد غائی ہے، مقصد نہائی ہے، یہ آپ کا آخری مقصد ہے. مگر امام رضا کی زیارت کے لیے جانے کے لیے، زیارت تک جانے کے لیے آپ کو ویزا لگوانا پڑے گا، آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑے گا، ٹکٹ لے کے ایئرپورٹ تک یا بس اڈے تک جانا پڑے گا، بس میں بیٹھنا پڑے گا، اور پھر بس آپ کو ایک جگہ اتارے گی تو وہاں سے ایک اور سواری کو دینا پڑے گا. یہ جو مسلسل آپ ایک منزل سے دوسری منزل میں داخل ہوئے ہیں، یہ ایک آخری مقصد تک پہنچنے کے رستے ہیں. سمجھ چاہوں گا. یعنی مثلا میں اپنی بات کو اور اس طرح سے روشن کروں کہ اگر آپ مشہد جا رہے ہیں امام رضا کی زیارت کو، تو اس تک پہنچنے کے لیے جو آپ نے 4 منزلیں لی ہیں، 4 مثلا رستوں کو اپنایا ہے، ان سب میں کیوں 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 تو پوچھا جائے گا، مگر جو آخری مقصد ہوگا اس میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا. مثال دے رہا ہوں میں، صاحبان دقت بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا اسی مثال پر رہتے ہیں کہ مشہد جانا مقصد ہے، تو آپ کو کوئی پوچھے جب آپ ٹکٹ خریدنے گئے ہوں صاحب کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کہیں گے ٹکٹ خریدنے جا رہا ہوں. تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ ٹکٹ کیوں خرید رہے ہیں، تو آپ جواب دیں گے تاکہ جہاز میں بیٹھ سکوں یا بس میں بیٹھ سکوں. تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ بس میں کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ جواب دیں گے تاکہ تہران یا نجف اتر سکوں. مثلا اگر مشہد جا رہے ہیں تو تہران یا مثلا مشہد اتر سکوں. تو کہے گا جی مشہد کیوں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے تاکہ امام رضا کی زیارت کر سکوں. مگر اب نہیں پوچھا جائے گا کہ زیارت کیوں کرنا چاہتا ہے. بس جہاں سوالات کا سلسلہ رک جائے وہی مقصد ہوا کرتا ہے. ذرا صلوات پڑھیں محمد علیہ. مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے نا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، تو ایک کسوٹی یہ ہے، فلسفہ آپ کے سامنے پڑھنا ہوں میں اس وقت. ایک کسوٹی یہ ہے کہ جہاں کیوں 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 کا سلسلہ رک جائے وہی مقصد ہے. مثلا پوچھا جا سکتا ہے کہ وضو کیوں کر رہے ہیں، تو کہا جائے گا نماز پڑھنے کے لیے. مثلا پوچھا جائے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، تو جواب دیا جائے گا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اب نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کا قرب حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیا کریں. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، میری اور آپ کی قسمت اتنی حسین ہے کہ جس پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے. ہم سے پوچھا جائے گا کہ کہاں جا رہے ہو، معلوم ہوا کہ جی امام بارگاہ جا رہا ہوں. امام بارگاہ کیوں جا رہے ہو، اس لیے کہ مجلس سننے جا رہا ہوں. مجلس کیوں سننے جا رہے ہو، تاکہ علی کا قرب نصیب ہو. اب سوال نہیں ہوگا کہ علی کا قرب کیوں پانا چاہتے ہو. وہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد نہائی ہے. جب مقصد صلوات پڑھنے اور نبی کی ذات پر. خوش قسمتی ہے میری اور آپ کی کہ ہمارے ذہن میں ہمارا مقصد نہائی ہے. ہم مولا علی فرماتے ہیں کہ یا طالب علم بنو، جی یا طالب علم بنو یا معلم بنو، مکھی مچھروں کی طرح نہ رہو جو روزانہ جگہ بدلتے ہیں، جو روزانہ گھر بدلتے ہیں، جو روزانہ در بدلتے ہوں. میں توجہ چاہوں گا اس جملے پر. روزانہ نظریہ بدلنے والا علی کی نگاہوں میں مچھر مکھی سے کم نہیں.
کوئی اور ہے. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے میرا جملہ محسوس کیجیے گا. ہم جس دروازے کے مرید ہیں نا وہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے, موڑ کر دیکھتے ہیں. حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہنر ہے, حالات سے تبدیل ہو جانا ہنر نہیں ہے. ناراض نہ ہوئیے گا, کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں. حالات سے متاثر ہو کر زندگی گزارنا ہنر نہیں ہے, حالات کو متاثر کرنا ہنر ہے. یہ جو صاحب العصر کے ماننے والے ہوں وہ زمانے کا رونا نہیں روتے, جو امام زمانہ کے ماننے والے ہوں وہ زمانے سے متاثر نہیں ہوتے. دیکھیے یہ انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ وہ حالات کا اثر لیتا ہے. اگر ہمیں شدید بدبو آ رہی ہو تو خود بخود سر میں درد شروع ہو جائے گا یا الٹی ہو جائے گی. یہ میں سامنے کی بچوں کی مثالیں دوں گا نا. اگر شدید قسم کی بدبو آ رہی ہو تو ایک مرتبہ یا سر میں درد شروع ہو جائے گا یا قے آنا شروع ہو جائے گی, الٹی آنا شروع ہو جائے گی. تو پہلے تو طبیعت ٹھیک تھی, یہ کیا چیز کیا ہوا ہے کہ جو آپ کو الٹی آ گئی, یہ کیا ہوا جو سر میں درد شروع ہو گیا. تو آپ جواب دیں گے اثر لیا ہے ہم نے بدبو کا, شدید قسم کی بدبو کا اثر ہو گیا. ایسا ہی ہے. مثلاً آپ نے کچھ ظلم ہوتا ہوا دیکھا, کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھی تو آپ کو رونا آ گیا. یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہ جو آپ کا دل ٹوٹا, دقت ہے, یہ آپ نے اس کا اثر لیا ہے. ہم پتھر کے تو ہے نہیں, اثر تو لیں گے, اثر تو لیں گے. یہ جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں نا, یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں, میرے بچوں جوانوں فلسفہ آزاد کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ہم روایتوں کو ادا نہیں کر رہے, یہ ہم عادتوں کے مطابق نہیں بیٹھے, یہ معاذ اللہ ہم تفریح کے لیے نہیں آئے. میں گزشتہ 3 سال سے پکار رہا ہوں کہ مجلسوں میں موبائلوں کو بند کروائیں. یہ صرف اسی سال سے نہیں کہوں کہ یہ لائیو مجلسیں رکوائیں, یہ موبائل بند کروائیں. میں 3 سال سے پکار رہا ہوں, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیا آپ کو امام حسین کے حرم میں موبائل لے جانے دیتے؟ کیا آپ کو امام رضا کے حرم میں موبائل لے جانے دیتے؟ جی, شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو بے ادبی ہو رہی ہے اس کا ایک بڑا سبب موبائل ہے. سیلفیاں کھنچ رہی ہیں, تصویریں بنائی جا رہی ہیں, بے ادبی کا ماحول ہے, بے بدتمیزی کا ماحول ہے. مگر کربلا میں, نجف میں, مشہد میں آپ کو موبائل لے کر نہیں جانے دیتے. کیوں نہیں لے جانے دیتے؟ اس لیے لے جانے نہیں دیتے کہ اس سے ایک ماحول بنتا ہے وہ تفریح کا ماحول ہے. یہ مجلس ہے, ہم تفریح کرنے نہیں آئے ہیں. یہ ادب کی جگہ ہے, یہ تہذیب کی جگہ ہے, یہ روحانیت کی جگہ ہے, یہ معنویت کی جگہ ہے. یہاں ہم چاہیں تو ہمارے برابر میں کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, ورنہ وہ اٹھ کے چلا جائے گا. وہ اللہ کا ولی جو آیا ہوا فرشتہ جسے آنا تھا مجلس میں, وہ دیکھے گا یہ مجلس نہیں ہو رہی ہے. کون روکے گا اسے؟ بانی روکیں گے. کون روکے گا اسے؟ آپ برابر والے روکیں گے. تفریح نہ ہونے پائے مجلس سے. ادب احترام کے ساتھ سر جھکا کر, وضو کر کے, جوتیاں اتار کے. یہ اپنے مہنگے مہنگے موبائل ہمیں نہیں دکھاؤ. ہم تو ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں. جملہ تکراری ہے, ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آئے. جب بڑے نہیں لگائیں گے تو بچہ ہی ڈیوٹی دے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ بڑے لگا نہیں رہے تو مجھے موقع مل گیا. ایک سلوات اور پڑھیں گے. نئے شیعہ جن اور نعرے لگا رہے ہیں. ایک اور سلوات نبی کی ذات ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. بات
بات آگے بڑھے. ویسے تو اگر 1 گھنٹے تک نعرے ہی لگتے رہے بھائی، اب گلوں کا مظاہرہ نہیں کریں، مل کر ایک صلوات پڑھ لیں. آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. بات آگے بڑھے. دیکھیے، ہم انسان ہیں، پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں. ہم اثر لیتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، ماحول کا اثر ہم پر چڑھتا ہے. تو آپ کیا کریں کہ اچھا دیکھیے، بڑے بڑے لوگوں نے ماحول کا اثر لیا ہے جی، بڑے بڑے لوگوں نے نام اثر لیا ہے. میں اگر بڑے بڑے لوگوں کا نام بتاؤں گا تو کچھ چھوٹے لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی جی. تو وہ میں نام نہیں لے رہا، آپ خود ہی دیکھیے گا کہ کون بڑے بڑے ہیں. تو بڑے بڑے لوگوں نے اثر لیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ ذرا دیکھیے پورا ماحول بت پرستی کا. حضرت ابراہیم کے زمانے کا پورا ماحول بت پرستی کا، اور اس حد تک بت پرستی راسخ ہو چکی تھی، گھروں میں گھس چکی تھی کہ خود حضرت ابراہیم کے چچا آزر کارخانہ لگاتے ہیں بت بنانے کا. اور حضرت ابراہیم نے جا کر جب بت خانے میں چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا کہ صاحب کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، تو کسی بت کا کان کٹا ہوا ہے، کسی بت کا جو ہے پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی بت کی جو ہے مثال کے طور پر منہ بگاڑا ہوا ہے، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی اور وہ سالے میں، تو ان سب نے کہا یہ ابراہیم نے کیا. اور ایسے ہی تھا، حضرت ابراہیم نے کیا تھا. اور جب بلا لیا انہیں کہ ابراہیم تم نے کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے. تو حضرت ابراہیم نے جیسے یہ کہا نا تو فوراً کہنے لگے وہ تو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں جل سکتا. تو یہی حضرت ابراہیم کہلوانا بھی چاہتے تھے. جیسے ہی حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ وہ ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا، تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں یہی تمہیں سمجھا رہا ہوں، وہ پھر تمہارا خالق اور رازق کیسے ہے. جو اتنا بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو وہ تمہیں کیسے پال رہا ہے. تو بات تو عقل میں اتر گئی تھی، مگر عزیزان گرامی یہ انسان کی پرانی کمزوری ہے کہ عقل کچھ کہتی ہے، نفس کچھ کہتا ہے. عقل کہتی ہے کہ یہ کرو، اور نفس کہتا ہے کہ یہ کرو. تو ان کی عقل نے تو مان لیا تھا کہ ابراہیم کی بات صحیح ہے، مگر عادتیں نہیں مان رہی تھی جی. عادتیں، عربی زبان میں نشئی کو معتاد کہتے ہیں. جو چرس پیتا ہے نا، جو مثال کے طور پر بھنگ پیتا ہے جی، وہاں بولا ہے اپنے کسی نے، جو چرس پیتا ہے، جو بھنگ پیتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، اسے عربی میں معتاد کہتے ہیں، یعنی عادتوں کا مانا. معتاد کہتے ہیں جو عادتوں کے آگے مجبور ہو جائے. میرے ساتھ ایک بھائی تھے کہ جو کچھ دن پہلے شیعہ ہو گئے تھے، تو جب نماز میں کھڑے ہوئے تو ہم نے عادتاً ہاتھ چھوڑ دیے، اور وہاں کیونکہ باندھے ہوئے لوگ بھی تھے تو انہوں نے عادتاً باندھ لیے. آدھی رکعت میں انہیں یاد آیا کہ ہاتھ مجھے کھولنے، تو پھر کھول بھی دیا. البتہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتحاد بین المسلمین رہنا چاہیے. تو میں نے کہا جی اتحاد کیسے ہوگا؟ کہنے لگے ایک کھول دیتے ہیں، ایک چھوڑ دیتے ہیں. ایک ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ اتحاد بین المسلمین ہے. تو بعض اوقات اتحاد کے نام پہ نہ یہ رہیں گے نہ وہ رہیں گے. ایک صاحب کا تو بڑا اچھا جملہ ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، بڑا سنبھل کے بول رہا ہوں. ایک کہنے لگے کہ نہ سنی نہ رہو گے، نہ شیعہ رہو گے، سنی ہو جاؤ گے. ایک تیسری چیز تو نہیں بھائی، اپنی جو تعلیمات ہیں انہیں اپنے باقی رکھو، محفوظ رکھو، اور دوسروں کی باتوں کو، دوسروں کی توہین نہ کرو. کمال تو یہی ہے نا کہ آپ 10,000 اہل سنت بھی ہوں تب بھی ہاتھ کھول کے دکھائیں. میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں اور جان بوجھ کے کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں 5-6 بڑی شخصیات بیٹھی تھی
جی وزراء سفراء بڑی بڑی پاکستان کے اس وقت کے لوگ بیٹھے تھے، ہر دوسرا بندہ وزیر تھا، تو وہاں انہوں نے ایک نے آواز دی کہ جی آپ کا جو جملہ ہم سب سن چکے ہیں، یہ جو فلاں صاحب بیٹھے ہیں یہ شیعہ ہیں مگر میرے ساتھ ایک جگہ گئے، تو وہاں میں نے تو ہاتھ کھولے جیسے میں کھولتا ہوں اور انہوں نے باندھ لیے. تو میں نے بعد میں کہا جی تم نے باندھ کیوں لیے؟ تو کہنے لگے کیا کروں، دائیں بائیں بڑے لمبے لمبے لوگ کھڑے تھے، میں ہاتھ نہ باندھتا تو سلوات پڑھنے ذرا محمد تو وہاں گفتگو یہ ہوئی کہ جی آپ کا کلپ ہم نے سنا تو ہم ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں. وہ کہنے لگے ہم ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں کہ شہنشاہ نقوی کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، حرم حضرت معصومہ میں لاکھوں شیعہ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ باندھے ہوئے 4-6 بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. واللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. پشیمان ہے، نادم ہے، گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے. گفتگو میں یہ کر رہا ہوں کہ ماحول کا اثر لینا، حالات سے متاثر ہونا، یہ کمزور انسان کی علامت ہے. وہ انسان بہت کمزور ہے. میں نے دیکھے فیل بھائی بہت سارے لوگ جو 2 سال امریکہ ہو کر آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سندھی بھی توتلے ہو کر بولتے ہیں، منہ ٹیڑھا کر کے اپنی زبان بول رہے ہوتے ہیں. بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ تم انگریزی بول لو یا تو پوری طرح یا سندھی بول لو. بول سندھی رہے ہو، لہجہ انگریزوں کا ہے. کیا نہیں میں 2 سال سے وہاں، جو یہاں تم 25 سال سے تھے، 25 سال سے تم یہاں تھے، وہ تم نے بھلا دیا، 2 سال کا اثر لے لیا. یہ انسان کی کمزوری ہے. توجہ دلا رہا ہوں آپ کو. انسان اپنی اس کمزوری کو دور کرے. اثر لینا بھی ہے، توجہ چاہوں گا، تو وہ اثر لینا ہے جو آسمانی ہو، قرآنی ہو، الہی ہو، للہی ہو، حیدری ہو. جو اثر لینا ہے وہ لینا ہے، جو اثر نہیں لینا وہ نہیں لینا. تو مجھے پہلے طے کرنا ہے کہ کون سا اثر مجھے لینا ہے اور کون سا اثر مجھے نہیں لینا. توجہ چاہوں گا، توجہ. حضرت ابراہیم کے تو اپنے گھر میں بت بنتے ہیں بھائی، کارخانہ ہے چچا کا. اپنے گھر سے میری مراد خدا نخواستہ یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم کا گھر، آپ چاچا تایا کے گھر کو اپنا گھر کہتے ہیں نا. پالا تھا انہوں نے، حضرت ابراہیم نے تو ان کے چچا آزر نے پالا تھا، تو پالنے والے کو اب کہہ کر قرآن نے یاد کیا. والد نہیں تھے. صلوات پڑھنا محمد. تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے تو اپنے گھر میں، اپنے گھر سے مراد وہی ہے بھائی جو میں نے لیا ہے، بت بنتے تھے، کارخانہ بت سازی تھا، مگر حضرت ابراہیم نے کارخانے میں جا کے بت توڑ دیے. معلوم یہ ہوا کہ جو وہاں سے اثر لے کے آیا ہو اسے یہاں کا اثر متاثر نہیں کرتا. اب میں اور آپ جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں، جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے اثر لے کر آئے. کمال یہ ہے کہ آپ اثر ڈالیں، اثر قبول نہ کریں. کمال اس گھرانے کا یہ ہے کہ آپ جہاں جائیں، یعنی یہ گھرانہ جہاں جاتا ہے اثر چھوڑ کر آتا ہے، اثر لیتا نہیں ہے. مجھے ابھی ایک منزل اور آگے آنی ہے. اس گھرانے کا کمال یہ ہے، اور اس گھرانے کی تعلیم اپنے چاہنے والوں کو یہ ہے کہ اثر لینا نہیں، اثر چھوڑنا. پہلے اتنے مضبوط ہو جاؤ. کیا کہا ہے حدیث نے؟ حدیث کہتی ہے الحکمت ضالۃ المومن، الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا. حکمت مومن کی کھوئی بھی چیز ہے، علم مومن کی اپنی چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو. تو کہنے لگے جی ہم تو فلاں جگہ گئے تھے تو یہ اثر ہو گیا. نبی نے فرمایا تھا کہ علم آپ کی اپنی چیز ہے، جا کے لے لو. ہم لینے گئے تو ہمارے پر اثر ہو گیا. 2 بچوں کو میں جانتا ہوں جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، اس وقت قادیانی ہو گئے. جب میں نے ان کے ماں باپ سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، تو کہا یہ لندن میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہاں ان کے سارے دوست قادیانی تھے اور یہ ان کی سنتے رہے، ہماری نہیں سن رہے تھے. تو میں نے کہا جی آپ کا قصور ہے، آپ نے پہلے انہیں پکا مومن بنایا ہوتا. بھائی یہ جو حدیث کہہ رہی ہے نا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی کھوئی بھی چیز ہے، علم مومن کی اپنی کھوئی بھی چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو. تو اب بڑے سج کے ہمارے آج کا جوان کہتا ہے کہ جی صاحب وہ انگریزوں سے پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے،
وہ قادیانیوں سے اور وہ مثال ہندوؤں سے پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم باطن کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھو ان سے جا کر، مگر پہلے مومن ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پڑھائے نہیں، وہ تمہیں کیمسٹری اور فزکس اور میتھ کو پڑھائیں مگر اپنا عقیدہ نہ پڑھائیں۔ تم پہلے پر مضبوط مومن بن گئے، تو اگر مومن بن گئے تو پھر ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا، بلکہ ہم اثر چھوڑ کر آئیں گے۔ جتنے بھی اہل بیت کا مقام تو بہت بلند ہے، انبیاء کرام، اہل بیت عصمت و طہارت، یہ سب وہاں سے آئے ہیں، لہذا یہ وہاں کا اثر لے کر آئے ہیں، یہاں متاثر نہیں ہوں گے۔ اب میں بہت دیر لگا دی میں نے آپ کو ایک دو مصرے سنانے کے لیے۔ علامہ اقبال نے نسخہ دے دیا ہے کہ کیا کریں کہ ہم مغرب کا، یورپ کا، سمندر پار ممالک کا، پاکستان کے اندر موجود بسنے والے مختلف رنگوں کا اثر نہ لیں۔ کیا نسخہ ہے؟ کیا کریں کہ ہم پر اثر نہ ہو بلکہ ہم ہی اثر ڈالتے رہیں، یا کم سے کم اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ہم کسی کو کچھ تبدیل نہ کر سکیں تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم کسی سے سن کر تبدیل ہو جائیں یہ خطرناک ہے۔ تو کیا کریں؟ علامہ اقبال نے دو مصروں میں ہمیں نسخہ دے دیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ۔ یہ جرمنی گئے تھے نا، فرانس گئے تھے نا علامہ اقبال، آج بھی وہاں ان کی یادگاریں موجود ہیں جہاں وہ ٹھہرے تھے۔ یہ فرہنگ یعنی مغرب، یورپ، فرمایا خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ، یعنی وہاں رہے مگر وہاں کا اثر نہیں لیا۔ وہاں پڑھنے گئے تھے، پڑھ کر آئے ہیں، وہاں سے علم لے کر آئے، تہذیب لے کر نہیں آئے۔ وہاں سے علم لے کر آئے، بے حیائی لے کر نہیں آئے۔ وہاں سے علم لے کر آئے ہیں، حیوانیت لے کر نہیں آئے۔ وہاں سے علم لے کر آئے ہیں، وہاں کا وہ جو اختلاط والا نظام ہے نا کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کون ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں اپنی بھی شادی کر لیتے ہیں، یہ بے حیائی کی حدیں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اب دیکھیں نسخہ علامہ اقبال کا، خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ، تھکے تو نہیں ہے علامہ اقبال، خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے جس کی آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلے اپنی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کا سرما لگا لو، پھر تمہیں سوائے نبی اور علی کے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ بلندتر صلوات محمد و آل محمد۔ یہ جو گھرانہ ہے جن کے دروازے پر ہم بیٹھے ہیں، یہ اثر لینے والے نہیں ہیں، اثر چھوڑنے والے ہیں، اور آپ کو اور مجھے ان کی تعلیم بھی یہی ہے کہ خود کو مضبوط بناؤ۔ جی دل کر رہا ہے کہ آپ کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں۔ سرمے طور لگا دیدے تر پیدا کر، سرمے طور لگا، شعر سننا چاہتے ہیں؟ سرمے طور لگا، کوہ طور کا سرما لگاؤ بھائی۔ سرمے طور لگا دیدے تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، اور زینے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، اسے اونچی کرسی نہیں ہے۔ یہ فلاں وزیر بننا چاہتے ہیں، فلاں یہ کرنا چاہتے ہیں، چھوٹے لوگوں کی چھوٹی باتیں۔ وزیر اعظم سے ملے، صدر سے ملے، وزراء ان کے گھر آتے ہیں، گورنر ان کا احترام کرتے ہیں، تم جل جل کے اسی بات پہ مر جاؤ۔ اور پھر آرزو ہے کہ صاحب ان کے پیچھے کون ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں، اور ہمارے والے بھی جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انہیں وزیر بننا ہے، انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بننا ہے، تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں کہ زینے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے،
جہاں بیٹھا ہوں اسے اونچی کرسی نہیں ہے. زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے, مل گیا تجھ کو شرف, اس پہ نہ شر پیدا کر. یہ جگہ خیر پھیلانے کی جگہ ہے. کثرت سے مجلس پڑھنے والا آپ کا نوکر ہے. یہ جو آپ کے سامنے آپ کا نوکر بیٹھا ہے, تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ, میں ان دوستوں کی زیارت کریے. کثرت سے شاہ صاحب, کثرت سے مجلس پڑھنے والا یہ آپ کا نوکر ہے. میں سوچتا تھا کبھی, اور آج منظر ہی کچھ اور ہے. ہزاروں کی تعداد میں تقریریں یوٹیوب کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں, اور 85 بلکہ سینکڑوں تقریریں تو ہم نے روکی ہوئی ہیں کہ نہیں ڈالو, یہ ہضم نہیں ہوگی. جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی وہ میٹرک کی باتیں نہیں سمجھ پائیں گے, تو یہ علیحدہ. لیکن جو ڈل گئی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں. میں تھکتا نہیں ہوں سنیوں کو بھائی کہہ اخلاقیات کے پیغامات, تہذیب کے پیغامات, اصلاح معاشرہ کے پیغامات, یہ انسانیت کے فروغ کے پیغامات, اور صرف تقریریں نہیں کرتا. الحمدللہ 16 فلاحی ادارے چلا رہا ہوں پاکستان میں. اسکول ہیں, ہاسپٹل ہیں, میڈیکل سینٹرز ہیں, ایمبولینس ہیں, جو پاکستان کے مختلف شہروں میں چل رہی ہیں. یہ نہیں کہ صرف تقریریں کر کے چلے گئے, باتیں کر کے چلے گئے. نہیں, میں باتوں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں, اور الحمدللہ وہ کر کے بھی دکھایا ہے. وہ جو ہزاروں کی تعداد میں, وہ جو بھی ہم سے مولا نے کام لیا, نوکر ہیں ان کو, ہمیں تنخواہ کہیں ملنی ہے, ہماری تنخواہ کہیں جمع ہو رہی ہے. ہماری سب سے بڑی تنخواہ یہ ہوگی کہ محشر میں حسین کہے کہ میرا نوکر آ رہا ہے. محشر میں مولا علی کہیں سے بلا لو یہ میرا نوکر ہے. محشر میں سیدہ فرمائیں یہ میری اولاد ہے. اس سے بڑھ کر ہماری کوئی تنخواہ ہی نہیں ہے. جی, نیاز نظر کو طے کرنا اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں. میں دعوت دے رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں, دنیا کا کوئی بھی شخص آ کر سامنے کھڑا ہو کہ اس سے میں نے نیاز طے کی ہو, کسی مجلس کی نیاز طے کی ہو, کسی سے میں نے کہا ہو کہ میں مجلس پڑھنے کے اتنے پیسے لوں گا. یہ میرے کوآرڈینیٹر تشریف فرما ہے جناب سہیل رضا صاحب, ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ یہ پیسے کی بات کریں. بہت اگر انہیں بتانے کی اجازت ہے وہ بھی پوچھنے پر کہ مثلا سواری اتنی ہے, آئیں گے کیسے, تو کیسے آئیں گے اور کیسے جائیں گے. بس ظاہر میں اڑ کے تو نہیں جاؤں گا, مثلا سواری چاہیے ہوگی نا, بس اتنی ان کو اجازت ہے کہ یہ سواری کے بارے میں بتا دیں کہ آنے جانے کے معاملات کیسے ہیں. میری مجلس پڑھنے کی کوئی نیاز طے نہیں ہے. جب نیاز کہہ دی تو پھر طے کیسے ہوگی؟ طے تو اجرت ہوتی ہے. جب نیاز کہہ دی تو طے نہیں ہوگی نا, پھر تو اجرت طے ہوتی ہے. جی, تنخواہ طے ہوتی ہے, اجرت طے ہوتی ہے. اگر میں نے اس دنیا میں اجرت اپنی لے لی, تنخواہ اپنی طے کر لی, تو پھر سیدہ سے کیا مانوں گا؟ الحمدللہ اس پاکستان میں اب سے 10 سال پہلے سندھ کا حال تو بہت عرصے سے اچھا ہے. یہ بلکہ ہمیشہ سے سندھ کا حال اچھا ہے. یہاں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے مرید رہتے ہیں, یہاں قلندر شہباز کے چڑھنے والے رہتے ہیں, یہاں اولیاء الہی کے ماننے والے رہتے ہیں. یہاں کی مٹی میں فقر ہے, یہاں کے پانی کے اندر عاجزی ہے, یہاں کا بہت بڑا وڈیرا بھی ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہے, یہاں کا بہت بڑا زمیندار بھی پیروں کو ہاتھ لگاتا ہے, سنی سید بھی ہو تو اسے سائیں کہا جاتا ہے. شیعہ سنی سید کو بھی سائیں کہتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو یہاں کی تو تہذیب الحمدللہ اولیاء الہی کی وجہ سے, اللہ کے فقیروں کی وجہ سے یہاں کی تہذیب ہی کچھ اور ہے. لیکن عزیزوں, پنجاب کے اندر, سرحد بلوچستان کے اندر, خاص طور پہ پنجاب کے اندر, اب سے 10-15 سال پہلے تک امامے پہننے والا جب بیٹھتا تھا نا ممبر پر, تو مجمع اٹھ کے چلا جاتا تھا. اس ملک میں امامے کی اگر کوئی احترام و تعظیم بحال ہوئی ہے تو اسے ایک نوکر کی وجہ سے بھی ہوئی ہے. میں نہیں کہتا اکیلے میری وجہ سے ہوئی ہے, لیکن میں ایک سپاہی ہوں چند سپاہیوں میں. الحمدللہ بعض اوقات یہ باتیں کرنا مجبوری بن جاتا ہے. توجہ چاہوں گا, ہم اس ملک میں خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں.
بہت آسان ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی جا کے بسنا، جی بہت آسان ہے. ہنر یہ ہے کہ وہ کام کرو جو مشکل ہو. میں آپ سب کا، پاکستان کے سنی شیعہ مسلمانوں کا، جتنا پیار مجھ سے سنی کرتے ہیں وہ قابل رشک ہے. جتنا شیعہ کرتے ہیں اس سے کم نہیں ہے جو سنی پیار کرتے ہیں. یہ مسلسل 3 دنوں سے مسلسل بچے شیعہ ہو رہے ہیں، یہ کسی اور کی مجلس میں جا کے شیعہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ کرے وہاں بھی جائیں، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہی سمجھیے گا. ایک سبب یہ سنی بچے جو یہاں آ کر روزانہ شیعہ ہو رہے ہیں، پہلے دن ایک ہوا، دوسرے دن 2 ہوئے، کل 2 ہوئے، اور کتنے ہی تھے کہ جو بیٹھے رہے اور کہا جی ہم کھڑے نہیں ہوں گے مگر کلمہ علی اور اللہ پڑھیں گے. ہم کھڑے ہو کر نہیں بولیں گے مگر ہم ہونا چاہتے ہیں. اور مسلسل پیغام آ رہے ہیں، مسلسل پیغام آ رہے ہیں. بلکہ ہمارے ایک بھائی نے، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، وہ تو فرما رہے تھے کہ میں 10 سال پہلے شیعہ ہوا تھا، کاش میں کل ہوا ہوتا. اردو بھی ایک بہرحال میں محبت کا انداز ہے. تو اتنی سی بات ہے، توجہ چاہوں گا آپ سے کہ اثر قبول کرنا، توجہ ہے، اثر لینا. میں تو الحمدللہ عربی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں، فارسی بھی میں اردو لہجے میں بولتا ہوں، تاکہ بتاؤں کہ میں پاکستانی ہوں. اپنی شناخت کے ساتھ جینا ہنر ہے. سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. توجہ ہے، مل زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر. اور ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے. نہیں، یہ دوسرا مصرع ایسے نہیں سناؤں گا، تھوڑی توجہ بڑھائیں گے. ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے، خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. خود کو مضبوط، توجہ دلائیے، مجھے بتائیے کہ آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے. خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. اور تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے، تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے، مسلم کیوں کر شارع عام پہ چل، یار صدر پیدا کر. یہ کون سا کمال ہوا کہ خود وہاں چلے گئے؟ کمال تو یہ ہے کہ وہاں والوں کو یہاں لاؤ. یہ کون سا کارنامہ ہوا کہ اثر لے لیا؟ کمال تو یہ ہے کہ اثر ڈالو، اثر ڈالو ان کے اوپر. اور اثر ایسے ہی نہیں چلتا. کل ان دونوں جوانوں جو شیعہ ہوئے تھے، ان دونوں جوانوں نے بڑا حسین جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بھائی شیعوں کی وجہ سے شیعہ نہ ہونا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے. ناراض ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے کہا بھائی ہماری وجہ سے تو شیعہ نہیں ہو رہے، کیونکہ ہماری وجہ سے شیعہ ہوگے تو کل پلٹ بھی جاؤ گے. ہمارا تو حال بہت اچھا نہیں ہے. جی کس وجہ سے شیعہ ہو رہے ہو؟ تو بڑا حسین جملہ کہا، مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا وہ اچھا ہوگا، کہیں رش کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اس نے بڑا اچھا جملہ کہا، اس نے کہا مودت اہل بیت اور صبر حسین، ان 2 باتوں کی وجہ سے ہم شیعہ ہو رہے ہیں. جی ادھر حسین کو مارنے والوں میں کون لوگ ہیں؟ تم کتنا ہی ہم پہ FIR کٹوا لو، وہ نام تبدیل نہیں ہوں گے. نام تو وہی رہیں گے جنہوں نے مارا حسین. جب نام پکارو گے نا تو بلدیت بھی بتانی پڑے گی. تمہارے FIR کٹوانے سے یزید کا باپ بدلے گا نہیں. صلوات پڑھنے محمد والے. عجیب ماجرا ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد والے. ایک حقیقت ہے، یہ جہاد ہے میرے عزیزوں جو آپ کر رہے ہیں، اسے جاری رکھنا ہے. اور اس میں جتنا مزہ ہے اتنا نرم بستروں پہ مزہ نہیں ہے. یہ وقت گزر جائے گا مگر نام اسی کا رہے گا جو حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ بتائیے، توجہ،
سنا دو ایک دو شعر اور. اشارہ عام پہ چل یار سفر پیدا کر، اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. نہیں ایسے نہیں. ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. توجہ کر لیا آپ نے. اور یقیناً یہ وقت قریب ہے کہ ظہور ہونے والا ہے. جب ظہور ہو جائے گا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کرے گا وہی جسے صاحب العصر کہا جاتا ہے. بات اسی کی مانی جائے گی. بس اپنے دروازہ چھوڑ کے نہ جانا، کسی بھی دن دروازہ کھل جائے گا. میرا کام، آپ کا کام دروازہ بجاتے رہنا ہے. دروازہ جب کھلے گا جب اللہ چاہے گا. اور وہ جو اندر ہے نا وہ بھی آنا چاہتا ہے، اور شاید مجھ سے اور آپ سے زیادہ وہ آنا چاہتا ہے. وہ اپنے ظہور کے لیے ہم سے زیادہ مستعد ہے. شاعر کہتا ہے میں ان کی دید کا طالب وہ حکم خالق ہے. ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق ہے. مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. جو حکم الہی کے انتظار میں ہیں، اور بہت جلد جب آئیں گے تو ہم پرسہ انہیں حسین کا دیں گے. جی چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. شب جمعہ مولا امام زمان کربلا ہوتا ہے اپنے جد حسین کے مقام پر، اور ایک مرثیہ پڑھتے ہیں زیارت ناہیہ کے نام پر. زیارت ناہیہ کے عنوان سے ایک مرثیہ پڑھتے ہیں. السلام علیکہ ایھا الخد الطریب. سلام ہو ان رخساروں پر جن پہ مٹی لگ گئی تھی جب بہن آئی تھی نا بھائی کے لاشے پر. میرے حصے کی ہے آج آخری مجلس ہے. خمسہ میرا مکمل ہو رہا ہے. جو رونے آئے ہیں وہ تکلف کر کے نہ روئیں. خاص طور پر روتے ہوئے جب آپ کا چہرہ بگڑتا ہے نا تو یہ بگڑا ہوا چہرہ زہرا کو اچھا لگتا ہے. اصل پرسہ تو سیدہ کو دینا ہے. حسین کی ماں کو جناب زہرا کو دعوت دیں. بی ایک نگاہ اس مجلس پہ عنایت فرما دیں. یہ سب آپ کے بچے کے عزدار ہوتے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب بہن آئی ہے نا بھائی کے لاشے کا تو بہن زینب سے لاشا پہچانا نہیں گیا. لاشے کے گھر چکر کاٹتی رہیں، کبھی پائنتی آتی ہیں کبھی سرہنے آتی ہیں. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے بلند آواز سے رونا. میں جوانوں سے کہوں گا کہ تمہیں رونا نہ آ رہا ہو تو اللہ سے آنسو مانگو. آج یہ جو ایک قطرہ آنسو کا ہے نا یہ ہماری قبر میں بہت کام آئے گا. اور پھر لاشے پہ کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی تو میری بیوی نے کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، اور پھر کربلا سے مدینہ رخ کیا اور کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ملیک السماء. اے اللہ کے رسول، اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں. حاضر حسین، یہ ہے آپ کا حسین؟ مرمل بالدماء، جو خاک اور خون میں غلطان ہو گیا. مصلوب الامر متوردا، جس کا ماما اتار کے لے گئے، جس کی آبا اتار کر لے گئے. نانا یہی وہ بچہ جس کو آپ گود میں اٹھاتے تھے، یہی حسین ہے جسے آپ گوشت پر بٹھاتے تھے. ابھی کہتے ہیں نانا آپ کے بچوں کو مار دیا، آپ کی بیٹی کے سر سے چادر اتار دیا. یہ ہے آپ کی امت، یہ ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں. آیت اللہ نظر منفرد قصہ کربلا میں لکھتے ہیں کہ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی وہ خیمے لوٹ رہے تھے تو لوٹنے کے لیے آیا، تو اسے کسی خیمے میں لوٹنے کو کوئی چیز نہیں ملی.
تو ایک لوٹ کے لے جانے والے سپاہی کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا، تو اس کو آواز دے کر کہا کچھ ہے کہیں جو میں بھی اٹھا لوں؟ تو اس نے کہا حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا مقتل میں آیا جہاں حسین گرے ہوئے تھے تاکہ حسین کے بدن سے کچھ چیز اتار لوں۔ تو کہتا ہے وہاں بھی مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی، کوئی امامہ لے جا چکا تھا، کوئی ابا لے جا چکا تھا، کسی نے نالینیں اتار لی تھی، تلوار کوئی لے گیا تھا، حسین کے بدن پہ کچھ بچا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا ایک پھٹا ہوا کرتا ہے جو حسین کے بدن پر جگہ جگہ سے کرتا پھٹا ہوا ہے، میں نے سوچا کہ یہ کرتا اتاروں گا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ملے گی، پھٹے ہوئے کرتے کی مجھے قیمت کیا ملے گی؟ کہتا ہے میں حسین کا بدن چھوڑ کے جانے لگا، تھکیں گے نہیں عزاداروں، بڑا سخت میں آپ کو ایک مقتل کا منظر دکھانا چاہ رہا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حسین کا بدن چھوڑ کے جا رہا تھا کہ اس پھٹے ہوئے کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی کہ اچانک میری توجہ ہوئی کہ حسین نے کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا، کمر میں حسین نے پٹکا باندھا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے غور سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس پٹکے کی قیمت ملے گی۔ کہتا ہے میں بیٹھ گیا حسین کے بدن پر، حسین کے بدن کے برابر میں، تو حسین نے اس پٹکے کو روکنے کے لیے باندھ کر 2 گرہیں لگائی ہوئی تھی۔ کہتا ہے میں نے پہلی گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا۔ کہتا ہے مجھے تعجب ہونے لگا کہ حسین کے ہاتھ میں حرکت ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ ہاتھ اٹھا اور گرہ پر آ کر رکھ لیا حسین۔ کہتا ہے میں نے مکمل طاقت لگائی کہ حسین کا ہاتھ ہٹاؤ، مگر مجھ سے حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ بڑا سخت جملہ سنانے جا رہا ہوں، اللہ کرے مارے مولا حسین مجھ سے راضی ہو، جناب زہرا مجھے معاف کریں گی کہ کہتا ہے میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ہاتھ ہٹتا نہیں تھا، تو میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ میں رونے والوں سے پوچھوں زینب نے کیسے دیکھا؟ حق ہے، تھکے نہیں، تکلف نہیں کریں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والوں سے پوچھوں کہ سکینہ نے کیسے دیکھا ہوگا، رونے والوں سے پوچھوں کہ زوجہ رباب نے کیسے دیکھا ہوگا۔ عزاداروں چلیے میں آج آپ کو شام لے جانا چاہتا ہوں، جناب زینب کی زیارت کر کے ایک چھوٹی بیوی کی قبر پہ چلیے۔ میرا سوال ہے کہ جناب سکینہ کی شہادت کیسے ہوگی؟ میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا مطالعہ یہ ہے کہ جناب سکینہ کی شہادت دل کے بند ہو جانے کی وجہ سے۔ یہ بچی کہاں تک برداشت کرتی، یہ بچی کب تک برداشت کرتی؟ آپ کے گھروں میں 4 سال کی کوئی بچی ہے، آپ کے عزیزوں میں کوئی بچی ہے، ذرا کچھ دیر کے لیے تصور وہاں میں جائیے۔ یہ اتنی کم سن بچی ہوتی ہے نا، کبھی ماں کی گود میں جاتی ہے، کبھی بابا کی گود میں جاتی ہے۔ یہ بچی جو 4 سال کی بچی ہے یہ کب تک برداشت کرتی؟ جی جناب سکینہ کو تماچا مارا گیا، جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی۔ جب امام حسین کا سر دیکھتی تھی نا تو کہتی تھی بابا میرے گوشوارے کھینچ لیے، میرے کانوں کا درد نہیں جاتا، بابا میرے دامن میں آگ لگی، مجھے تماچے مارتے ہیں۔ یہ بچی کہاں تک برداشت کرتی؟ آخر زندان شام میں آدھی رات کو سوتے سوتے اٹھی۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، نہیں معلوم آپ نے اسے برداشت کیا، سمجھا، سنا۔ اس بچی کا سونا کیا تھا؟ مگر جس کیفیت میں تھی، ایک مرتبہ اٹھی، کبھی زندان کے اس کونے میں بابا آئے تھے، کبھی اس کونے میں پھوپھی اماں میرے بابا آئے ہوئے تھے، کبھی جناب رباب کا آواز دے کر کہتی ہیں بابا مجھ سے باتیں کر رہے تھے، ابھی تو میرے بابا یہاں تھے، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ اور پھر آوازیں دینے لگی، بابا مجھے لے جاؤ، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جناب سکینہ کے رونے کی آواز جب زندان سے دربار تک گئی نا تو یزید نے کہا یہ حسین کی بچی کیوں رو رہی ہے؟ بتایا اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ تو کہنے لگا حسین کا سر بھیج دو۔ اب زندان شام میں امام حسین کا سر لایا گیا، جیسے ہی رومال ہٹایا گیا نا تو بی بی نے دیکھ کر کہا بھیا سید سجاد یہ کس کا سر ہے؟ اندھیرا تھا، چراغ رکھے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا بابا حسین کا سر ہے۔ سنیں گے ذرا؟ تو سر کو گود میں اٹھا کے ہاتھوں میں اٹھا کر کہا بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ تھکے نہیں ہے ذرا اولادوں کو آزاد کریں، گھٹ کے نہیں رویا کریں، آوازوں سے رویا کریں۔
ایسے رویا کریں جیسے آپ کے گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہو، جیسے کسی میت جوان کی میت پہ مار ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے، آپ آوازوں کو دبا کیوں رہے ہیں؟ گریہ بہت کر رہے ہیں مگر آوازیں نہیں آ رہی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تم بلند آواز سے روتے ہو ہمارے عامل کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے بابا یہ آپ کے چہرے پہ خون کس کا ہے؟ اجر و کمال اللہ، حق ہے نہیں معلوم ہماری زندگی میں یہ آئندہ مجلس ہے یا نہیں۔ بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا؟ بابا یہ آپ کی لگیں کس نے کاٹی؟ اور پھر کہنے لگی بابا مجھ سے بھی تو پوچھیے میرے گوشت والے چھن لیے، بابا مجھے تماچے مارتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری بیوی نے لبوں پہ لب رکھ دیے، امام حسین کے رخسار کا بوسہ لینے لگی اور منہ پہ منہ رکھ کر بیوی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ امام سجاد نے آواز دی پھوپھی زینب اماں رباب کو سنبھالیے۔ بیویوں نے زینب بیوی نے جناب سکینہ کی ماں کو سنبھالا۔ امام سجاد قریب آئے، نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے مدینے میں اجرکم اللہ، کسی نے مدینے میں پوچھا تھا امام سجاد سے مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ بڑھاپا کیسا ہے، یہ بال سفید کیسے ہیں، یہ کمر آپ کی کیوں جھک گئی؟ تو امام نے فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، وہ سکینہ کا ننھا سا جنازہ۔ بس مجلس مکمل ہو گئی، غسالہ کو بلایا گیا تو غسالہ روتی بھی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی، کہا جب میں نے کرتا علیحدہ کیا تو بدن پہ نیلے نیلے نشان۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری بہن کو تازیہ نے مارے گا، سکینہ پہ ظلم کیا گیا، حسین کی چھوٹی سی بچی زندان شام میں مر گئی، ماں بچی کا جنازہ دیکھ، بھائی بچی کا جنازہ زندان میں دفنا کرا گیا، آج بھی سکینہ زندان میں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں کو رحمت